हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका एक यारों के रिएक्शन में। मैं हूं कविता। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी प्रोडक्शन की, एक ऐसे बयान की जो कि डॉक्टर इजरार अहमद ने पहले ही कर दिया था। वो था अल अलास्का के मस्जिद के बारे में उन्होंने एक प्रेडिक्शन किया था। तो ये वीडियो ऐसा कहता है, तो जो भी इस समय इजराइल फ़लस्तीन में हो रहा है और जो भी अल अलास्का का जो एक हिस्सा जो डैमेज हो चुका है इस जंग के दौरान, तो इसके बारे में डॉक्टर इजरार अहमद ने अपने बयान में पहले ही कहा था। और इजराइल और फ़लस्तीन के बयान को लेके भी उन्होंने जब कुरान पढ़ी, जब वो अपने बयानात देते थे, तो उन्होंने इस बारे में पहले ही जिक्र कर रखा था कि एक नया वर्ल्ड वॉर होगा जो इतिहास में दर्ज किया जाएगा। और बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। तो पूरा मसला क्या है वो तो बयान सुन के पता चलेगा, बट काफ़ी हद तक ये वीडियो मुझे सच होता दिखाई दे रहा है। तो इजरार अहमद साहब के बयान तो मैं वैसे भी सुनती हूँ, आप लोगों ने रिक्वेस्ट क्योंकि करते हैं तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, बट ये वाला बहुत खास होने वाला है। तो आइए मेरे साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। बेचारी कई रोज से दम तोड़ रही है, डर है खबर बद न मेरे मुंह से निकल जाए। तकदीर तो मुबरम नजर आती है लेकिन पीरान कलीसा की दुआ है कि ये टल जाए। तो पहली बात मेरी खत्म हुई, आलमी निजाम खिलाफत दुनिया की तकदीर मुबरम है, होकर रहेगी। इसमें किसी साहिब ईमान को कोई शक, कोई शुबा, कोई रैब नहीं होना चाहिए। अलबत्ता उसका अब दूसरा पहलू क्या है, इसका आगाज कहां से होगा। पहली बात तो ये, हमारे बाज लोगों के जहनों में, सादा दिल लोग वो समझते हैं कि पूरी दुनिया में एक ही दफा आ जानी चाहिए। ये कोई इलाकाई खिलाफत तो नहीं हो सकती, खिलाफत तो आलमी होती है। उनसे मैं कहता हूँ, आलमी खिलाफत कब थी जनाब? ये तो ना खिलाफत राशिदा में आलमी थी। क्या हिंदुस्तान शामिल था उसमें? क्या चीन शामिल था? क्या यूरोप शामिल था? और फिर जो खिलाफत के नाम से जो मुलूकियत चली है, वो भी सिर्फ दौरे बनु उमैया में कह सकते हैं कि वो पूरा आलम इस्लाम कम से कम उसके तहत था। बाद में खिलाफत अब्बास, बनु अब्बास में और फातिमीयीन की खिलाफत में और आले उस्मान जो है ऑटोमान टर्क्स की खिलाफत में टुकड़े थे, इससे बखरे थे, कोई मानता था, कोई नहीं मानता था। और सबसे बड़ी बात ये, अगर एकदम पूरी दुनिया पर खिलाफत कायम हो सकती तो हुजूर के दस्ते मुबारक से होती, लेकिन नहीं हुई। नतीजा क्या निकला? एक मुल्क में हुजूर ने कायम कर दी, जजीरा नुमाए अरब, यहां खिलाफत कायम हो गई, हुजूर खलीफा है। उसके बाद आपके खुलफाए राशिदीन ने फिर इसको वसअत दी, शर्कन गरबन शिमालन। 3 कॉलम्स निकले हैं फौजों के, सहाबा किराम के 3 कॉलम्स, एक ईस्टवर्ड, एक वेस्टवर्ड, एक नॉर्थवर्ड। एक इराक को फतह करते हुए ईरान में पहुंच गया, खुरासान तक चला गया। एक शाम को फतह करते हुए और फिर सिनाई पेनिनसुला से होकर अफ्रीका में दाखिल हुआ और अटलांटिक तक पहुंच गया। तीसरा सीधा शिमाल में गया, लेकिन यह ज्यादा दूर नहीं जा सकता था, कॉकेशियन माउंटेन्स आ गए, कोहे काफ। उस जमाने में तो ये यूं समझिए कि इम्पैसेबल था ना, कोहे काफ, ज्यादा वहां कर गया। अब भी ये होगा, किसी एक जगह से शुरू होगा फिर फैलेगा, इसके सिवा कोई चाराकार है ही नहीं। अगर हर जगह पूरी दुनिया में एक ही वक्त में हो सकता तो हुजूर के दस्ते मुबारक से होता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वो नुक्ता कौन सा होगा, नुक्ता आगाज कौन सा होगा? इसमें पहली बात तो मैंने कहा, जो शक करेगा उसका फिर ईमान मशकूक है। होगा, लाजिमन होगा, ग्लोबल होगा, पूरी दुनिया में होगा। कहां से शुरू होगा इसमें आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो 2 हदीसें तो मिली हैं जिनसे ये अंदाजा होता है कि ये इस मशरकी खित्ते से होगा, अरब के मशरिक की जानिब किसी मुल्क से, किसी खित्ते से। वो हदीसें भी अब आप पढ़ लीजिए पहले। फिर मैं कह रहा हूं, ये खजाना है जो हमने आपकी खिदमत में पेश किया है, काश कि आप इसकी कदर कर सकें। ये हदीसें आपको अज़बर हो जाए, याद हो जाए, लौहे क़ल्ब पर नक्श हो जाए। हिंदुस्तान और खुरासान यानी मौजूदा अफगानिस्तान का जिक्र इब्न माजा की रिवायत है, अन अब्दुल्लाह इब्न हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج ناس من المشرق یؤتئون للمہدی یعنی سلطانہ، یعنی سلطانہ، دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن حارث فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا مشرق کی طرف سے وہ فوجیں نکلیں گی، لوگ آئیں گے جو عرب میں مہدی کی حکومت قائم کریں۔ یہ مہدی کون ہوں گے اس کا ذکر میں ذرا بعد میں کروں گا، لیکن نوٹ کر لیجئے کہ مہدی سے پہلے لازماً کسی مشرقی علاقے کے اندر وہ نظام قائم ہو چکے گا، تب وہاں سے فوجیں آئیں گی نا۔ یہ مشرق کون سا ہے؟ عرب کے مشرق میں آپ چلیے ایران بھی آ جائے گا، افغانستان بھی ہے، پاکستان بھی ہے، اور اگر اسے اور توسیع دیں تو ہندوستان بھی ہے۔ یہ ہے عرب کا مشرق، اس سے فوجیں جائیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس میں سے کسی جگہ پر نظام خلافت پہلے قائم ہو جائے گا تاکہ وہاں سے فوجیں جائیں گی جو جزیرہ نماء عرب میں حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کریں گے۔ اب دوسری حدیث ہوئی، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث تھی جو میں نے آپ کو سنائی، آپ نے پڑھی۔ دوسری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من خراسان رایات سود لا یردها شیء حتی تنصب بإیلیا۔ خراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں آئیں گی، ان کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا، ان کو پیچھے پھیر نہیں سکیں گے کوئی بھی، یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر جھنڈے نصب کر دیں۔ ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کو کہتے ہیں۔ یہ یروشلم تھا جب حضرت سلیمان کی حکومت تھی اور یہاں پر معبد سلیمانی، ہیکل سلیمانی قائم ہوا، پھر یہ یروشلم گرا ہے تاریخ میں، یہاں تک کہ سن 70 عیسوی میں جب ٹائٹس رومی جنرل نے اس کو گرایا، ختم کیا، سیکنڈ ٹیمپل گرا دیا، اور یہاں سے یہودیوں کو کہا نکل جاؤ یہاں سے، کوئی یہودی باقی نہیں رہا، بالکل تہم بالا برباد کر دیا۔ اس کے کوئی 150 سال بعد ہیڈریان، رومن ایمپرر ہیڈریان، اس نے پھر دوبارہ آباد کیا اس شہر۔ 150 سال تک یہ بالکل بنجر اور بالکل غیر آباد ہوا۔ اب ہیڈریان نے جب آباد کیا تو اس کا نام ایلیا رکھا، اب یروشلم نام نہیں، تو حضور کے زمانے میں پھر اس کا نام ایلیا تھا۔ اور اب اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ یروشلم مسلمانوں کے قبضے سے اس وقت نکلا ہوا، ایک دفعہ پہلے نکلا تھا، سن 1099 عیسوی میں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا، کروسیڈرز عیسائیوں نے آ کر اس کو قبضے میں کیا، لاکھوں مسلمانوں کو مارا، قتل کیا۔ اس کو 1187 عیسوی میں واپس لیا ہے۔ کس نے لیا ہے؟ صلاح الدین ایوبی، کرد۔ عرب کھوکھلے ہو چکے تھے، عربوں نے کھویا، واپس نہیں لے سکے، بہت حکومت کر چکے تھے، 400-500 برس کی حکومت کر کے، اور ان کے عیش اور ان کے آرام، اب ان میں جان نہیں تھی کہ وہ واپس لے سکے۔ واپس لینے والا گرم کرد خون تھا، صلاح الدین ایوبی۔ تو گویا کہ اب آپ سمجھئے کہ 88 برس تک عیسائیوں کا قبضہ رہا یروشلم۔ اب 1967 میں یہودیوں نے قبضہ کیا ہے، اور اب 38 برس تو ہو گئے، 88 نہیں، 38 برس تو ہو گئے، لیکن وہ دور آئے گا کہ اب پھر لیں گے، لینے والے عرب بھی نہیں ہوں گے، خراسان کے علاقے سے فوجیں آئیں۔ یہ خراسان کیا تھا؟ ایلیا تو میں نے آپ کو بتا دیا، یروشلم کا نام ہے۔ خراسان اس زمانے میں ایک بہت بڑے ملک کو کہتے تھے، کچھ حصہ پاکستان کا بھی اس میں شامل ہے، کچھ حصہ ایران کا بھی ہے۔ ایران کے اس حصے کو اب بھی خراسان کہتے ہیں، وہ ایک صوبہ ہے، خراسان ایک صوبہ ہے ایران کا چھوٹا سا۔ پاکستان میں خاص طور پر یہ جو علاقہ مالا کنڈ ایجنسی کہلاتی ہے، اس سے اوپر جتنا علاقہ ہے، اور یہ جو واخان کی ایک پٹی آتی ہے اوپر، واخان افغانستان کی ایک پٹی سی دم سی چلی آتی ہے،
جو جا کر چائنا کی سرحد سے مل جاتی ہے. یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو مالاکنڈ کا وہ درہ ہے اور پہاڑ ہے یہ بھی خراسان کا حصہ ہے. باقی تقریباً 2/3 آف افغانستان ساؤدرن حصہ نہیں ہے خراسان کا حصہ, یہ سیستان کہلاتا تھا, یہ خراسان نہیں ہے. لیکن یہ کہ اوپر کا 2/3 آف افغانستان اور اس کے ساتھ یہ جو عرب جو اب یہ ترک ممالک آزاد ہوئے ہیں سوویت یونین کی ڈسولوشن کے ساتھ, یہ واو دس واز انبلیویبل. تو جیسا انہوں نے بتایا جو ایران, پیلسٹین, ہندوستان, افغانستان کی پوری سٹوری بتائی کہ کس طرح سے فوجیں جائیں گی, نظام بنے گا, جھنڈے پھہرائے جائیں گے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ اگر آپ نیوز میں دیکھیں وہ بالکل اس طرح سے میچ ہو رہا ہے. پھر انہوں نے وہ عرب کا قصہ جو سنایا اور جو مسجد کی بات کی یعنی الالاسکا, بالکل ویسی چیزیں ہو رہی ہیں. مطلب اٹ واز ریئلی انبلیویبل جو انہوں نے ایکچولی پریڈکٹ کیا, اور شاید قرآن پڑھ کر اور اتنا تجربہ ہونے کے بعد شاید ان میں یہ کوالٹیز آئی ہیں کہ وہ ان چیزوں کو پہلے ہی بیان کر پا رہے ہیں. اور اکثر پہلے کے لوگوں میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ شاید انہیں چیزوں کی اتنی اچھی سمجھ ہو جاتی تھی کہ وہ آگے جس طرح سے لوگوں کا برتاؤ رویہ ہوتا ہے نا آگے کی چیزیں بتا دیتے ہیں. تو بہت میں واقعی شوق ہوں اس بیان کو سن کے, بٹ بہت خوبصورتی سے انہوں نے اس چیز کو بتایا. اینڈ آئی کین ریلیٹ جو ہم نیوز سن رہے ہیں آج کل کی ایران کی اپڈیٹ, حماس کی اپڈیٹ, اور جو قصہ انہوں نے بنایا وہ بخوبی مطلب میچ ہو رہا ہے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے کہ پریڈکشن الالاسکا مسجد کا, اور جو اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کے بارے میں اظہار احمد کا کہنا ہے وہ بالکل صحیح ہے. اور انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ جنگ ہوگی اور اس طرح سے ایک نظام بنایا جائے گا, فوجیں جائیں گی, جھنڈے لے کے جائیں گے. جس مسجد کی بات کی وہ مسجد بھی صحیح نکلی, اور ان کا پورا بیان جو ہے یہ 7 منٹ کا بیان, 9 منٹ کا بیان آپ کو ساری کرنٹ سچویشن بتا رہا ہے. تو رولی بہت انٹرسٹنگ تھا, بہت مزیدار تھا. آپ کا اس پہ کیا کہنا ہے؟ مجھے تو پرسنلی اظہار صاحب کے باتیں اور بیان دونوں ہی بہت اچھے لگتے ہیں, بٹ بہت مزہ آیا اور امید ہے آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا. تو ایسے ہی اور اچھی ریکویسٹ سینڈ کریے. میں ملتی ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں, تب تک کے لیے جے ہند, نمستے, ست شری اکال. اور چینل کو ایسے ہی سبسکرائب کریے اور مجھے سپورٹ کرتے رہیے. اینڈ میک شیور آپ میرے منی بلاگس دیکھ رہے ہیں. بائے بائے.